اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 4 ایپیسوڈ یا بیان وہ پہلے ہو چکے ہیں۔ آج ایپیسوڈ نمبر 5 یا 5 وہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے جو بیانات ہیں اس میں کافی حد تک تمہید جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں، قرآن پاک حدیث میں یہ حکم دیا کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض ہیں۔ نماز تو ہر انسان پہ فرض ہے، مرد اور عورت، اور زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہیں، صاحب نصاب کا میں نے بتایا تھا کہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق مسائل جو ہے وہ مسلک اور اس کے مطابق آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو عام جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، یا ان کو ملا کے 52 تولے چاندی کے برابر ہو، یا مالیت بھی ہے، ایسٹس بھی ہیں جن پہ زکوٰۃ آپ کے ہیں تو وہ بھی ملا لیں۔ اگر کیش ہے تو کل جو آپ کی ویلیو ہے، ایسٹ ویلیو، وہ 52 تولے چاندی کے برابر ہو تو یہ جو ہے وہ نصاب ہے، تو ان پہ یہ فرض ہے۔ اس سے کم ہے تو پھر نہیں۔ بہرحال اپنی مسلک فقہ کے مطابق آپ تاکید کریں۔ کچھ اگر اختلاف ہے جو بھی ہے، مگر دیں ضرور، بس یہ ہے کہ اختلاف جو بھی ہو، جیسے بھی آپ کوئی فقہ اور شریعت آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مقصد یہاں پہ وہ پوری تفصیل کا بیان کرنے کا نہیں، قرآن مجید کی بھی آیات میں بھی ہے کہ کیا کیسے دینا، کس طرح دینا، کس کس کو دینا، ساری۔ تو بہرحال تو بہت ہی زیادہ تاکید پچھلے 5 ایپیسوڈز میں وہ آیات قرآن پاک کی بیان کی گئی تھیں جن میں نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ایک ہی آیت میں جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو کتنا زیادہ فوکس ہے اس دونوں جو بیسک ارکان ہیں ہمارے دین کے، اسلام کے، کہ جو 5 پلرز ہیں ان میں ایمان کے بعد پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے، پھر دوسری چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور حدیث میں بھی بے شمار حدیث میں اس کی بڑی فضیلت دونوں چیزوں کی بتائی گئی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو حقوق اللہ جو ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، ان میں سب سے افضل ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ حقوق العباد جو ہے ان میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو ان دونوں سے بھی کمپیریزن کریں تو یہی ہے کہ نماز کی افضلیت ہے، کیونکہ نماز تو سب کے لیے ہے، جو بھی بالغ ہے۔ کوئی 12-14 سال کے بعد مختلف کچھ اختلاف ہو سکتا ہے کہ 12 سال، 14 سال، 16 سال، جو بھی، تو اس کے بعد ہر کسی پہ فرض ہے۔ بالکل گنجائش یہ ہے، کوئی سفر میں ہے تو کم کر لے، قضا کر لے، قصر کر لے، تو وہ اس قسم کی مگر چھوٹ نہیں ہے کسی کو بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پاک، اہل بیت، جنگوں کے دوران، شہادتوں کے دوران انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی، نمازیں پڑھی۔ تو کیا ہمارے دفتر اور ہمارے گھر کے کام کاج اور بازار کے جو ہے نا جانا آنا اور سودا سلف لینا، اور وہ زیادہ اہم ہے ان سب سے، جو صحابہ کرام جنگ کے دوران بھی جو نہیں چھوڑی نمازوں کو۔ تو اس لیے اتنی زیادہ اہمیت کسی لحاظ سے بھی دیکھیے، بے حد اہمیت، جو کسی طرح سے بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور ایسی زکوٰۃ جو ہے، جن پہ فرض ہے، جن پہ نصاب ہے، بنتا ہے، تو وہ لازمی ان کو دینا، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بلکہ اگر زیادہ ہے دولت کسی کے پاس اس سے، تو زکوٰۃ کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ کے نام کا خرچ کرنا۔ سینکڑوں آیات ہیں اس کی، دونوں کی الگ الگ جو آیات ہیں، وہ تو نماز کی تو قریباً نماز ہے جہاں سجدہ ہے، رکوع ہے، اور اشارتاً مفہوم نماز کا نکلتا ہے، جہاں پہ قرآن پاک کی قریباً 700 آیات کہہ سکتے ہیں کہ قریباً اتنی ہے، تو جن میں صرف نماز کا ہی ذکر ہے خصوصی طور پہ، تو وہ قریباً میں نے جو کاؤنٹ کی 98 تھی، بہرحال 100 کے لگ بھگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں۔ اور ایسے ہی بے شمار جو زکوٰۃ کی آیات اور باقی جو
زکوٰۃ سے متعلقہ ہے کہ انفاق کا اللہ کے نام کا خرچ کرنے کی، وہ بھی کچھ 100 ہی ہوں گی، وہ میں نے کاؤنٹ نہیں کی، میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کتنی، مگر یقین 100 200-300 بھی ہوں گی، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گی۔ تو ان کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ زکوٰۃ کے بعد صدقات ہیں، وہ بھی انفاق، اللہ کے نام کا خرچ کرنا، اور نماز میں وضو جو ہے وہ دیکھیں بدن کی طہارت وضو سے ہو جاتی ہے، باقی طہارت کا کہا ہے جیسے غسل ہے اور وضو ہے اور جسم کی طہارت اور کپڑوں کی طہارت اور پورے بدن کی طہارت، یہ کیونکہ نماز سے پہلے یہ لازمی ہے، فرض ہے۔ تو جسم کی طہارت کے ساتھ نماز جب پڑھتے ہیں تو وہ روح کی اور دل کی طہارت ہے، یعنی پاکیزگی جو ہے، اور جسم اور دل اور روح اور یہ سب کی پاکیزگی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ نماز بے حیائی سے بچائے گی، برے کاموں سے بچائے گی، اور حقیقت ہے احادیث موجود ہیں کہ جو برائی کے کام کرنے والے بھی تھے، کچھ ایسا جو پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پڑھتے ہو، اگر نماز باقاعدگی سے پڑھتے رہو تو باقی تمہاری برائیاں چھوٹ جائیں گی آہستہ آہستہ۔ تو واقعی یہ حقیقت ہے، فوکس کے ساتھ اگر کریں تو ایسے ہی زکوٰۃ جو ہے وہ ایسے خیال کریں کہ جو مال ہمارا بڑا محنت سے کمایا ہوا کم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے کم نہیں ہوگا، بڑھے گا آپ کا۔ کیسے بڑھے گا کیسے نہیں بڑھے گا، وہ اس پہ بھی بحث بہت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایک چیز فرض ہے تو بڑھے گا نہیں بڑھے گا تو کرنا ہی ہے، یہی سمجھیں کہ مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے برکت ہوگی، پورے معاشرے میں برکت ہوگی، پورا معاشرے کی پروڈکشن بڑھ جائے گی، آپ کی معاشرے کی جو پسا ہوا طبقہ ہے، نچلا طبقہ، وہ اوپر اٹھے گا۔ زکوٰۃ جب ان کو ملے گی تو ان کے کاروبار بھی وہ ہوں گے، وہ بھی اس لائق ہو جائیں گے کہ کچھ اپنا نہیں کرے کاروبار کر، تو اس لیے پورے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے زکوٰۃ سے۔ تو یہ دونوں جو ہے، مگر اصولی طور پہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے دونوں چیزیں کرنی ہیں۔ تو ایک اور بھی جو ہے حدیث ہے بخاری شریف کی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ جی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں کہ سب سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پسند ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت پہ نماز کی ادائیگی، لیکن پہلی چیز یہ بتائی، اور پھر انہوں نے پھر سوال کیا کہ نماز کے بعد پھر کون سا محبوب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی والدین کی خدمت، والدین پہ احسان کرو۔ دیکھیں کتنی زیادہ افضلیت ہے والدین کی خدمت اور احسان، ان کا خیال رکھنا اور ان پہ احسان کرنا، اور خاص طور پہ ان کی جو پچھلی عمر زیادہ عمر کے ہو جائے تو پھر کہا کہ اس کے بعد پھر کہا کہ حج فی سبیل اللہ۔ دیکھیں تو اگر حج اکبر تو ہے کہ آپ کی خواہشات اور نفس کا جہاد، کہ خواہشات قابو میں رکھو، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر وہ تو ہر وقت جنگ اور وہ نہیں وقت ہوتا کہ شہادت نصیب ہو، تو یہ ہے کہ حج اکبر جو ہے کہ نفس کا، خواہشات کا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زندگی گزارنے کا، اور اس پہ بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ہر مطلب ہے کہ اولاد کی خواہشات ہیں، آپ کے گھر والوں کی خواہشات، آپ کی اپنی خواہشات، تو ان کو حدود کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ اسراف بھی نہ ہو، آپ ضائع بھی نہ کریں، پیسہ ویسٹ نہ کریں، اپنے مال کو بے حیائی اور جو گناہ کے کاموں میں ان میں بالکل نہیں لگا سکتے۔ پھر جب یہ احساس ہی انسان کو ہو جائے کہ ایسے کاموں میں پڑنا ہی نہیں، تو وہ بھی آپ کا پیسہ ادھر نہیں لگے گا، پیسہ نیک کاموں پہ لگنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ بھی پیوریفائی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اس کا مطلب ہی ہے ٹو پیوریفائی، جو عربک ورڈ زکوٰۃ ہے تو اس کا مطلب ٹو پیوریفائی۔ آپ کا مال ہی نہیں پیوریفائی ہوتا، مال ہی صاف نہیں ہوتا جب تک زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کا مال صاف ہوتا ہے۔ تو کتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی۔ تو آج کے بیان میں بھی وہی تسلسل جاری ہے جو 5ویں بیان میں جہاں چھوڑا تھا، کہ مزید کچھ قرآن پاک کی آیات کا بیان ہوگا جس میں ایک ساتھ ہے دونوں کا، نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ۔ یہ کوئی 3-4 سال پہلے قرآن پڑھتے ہوئے میں دیکھتا کہ اتنی زیادہ آیات میں بار بار آتا ہے دونوں کا اکٹھا ذکر،
تو میں جسٹ ٹرائی کیا کہ یہ دونوں کا ایک ایک ساتھ ذکر، اور اتنی زیادہ آیات میں پھر میں نے نوٹ کرنی شروع کر دی وہ ساری آیات، جن میں یہ میرا خیال 3 سال یا شاید 4 سال ہو گئے. اور میں نوٹ بک میں جہاں جہاں قرآن پڑھتے اب یہ دونوں آیات کے جن میں دونوں تو میں نوٹ کرتا گیا. پھر اب میں نے کنسالیڈیٹ ان سب کو کیا پچھلے نوٹس کو، اور اب میں نے یہ مضمون جو تیار کیے ہیں تو اسی کی بنیاد پہ ہی ہیں. تو یہ اتنے سال میرا خیال تھا کہ یہ اس کو انشاءاللہ کروں گا. اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے توفیق ہوئی، کیونکہ میں پھر اس کے بعد زیادہ فوکس میرا قرآن مجید کی تفسیر پہ زیادہ ہو گیا. تو میں تفسیر جو ہے وہ کرتا رہا، تو یہ پھر میں تھوڑا پوسٹ پون کرنا پڑا. تو آپ اللہ کا شکر ہے مجھے یہ توفیق ہوئی کہ یہ بڑی بہت دیر کی خواہش تھی کہ یہ مضمون، اور اس سے پہلے جو ہیں وہ قرآن ریپیٹڈ ورسز وہ بھی کچھ سال پہلے کی جو ہے وہ، تو اس کے بعد شکر اور صبر، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، اس پہ بھی ایپیسوڈز ہیں. اور پھر جو ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، یہ مقاصد کیا ہیں، اس پہ بھی ایپیسوڈز جاری ہیں. تو یہ سب مضمون جو ہیں یہ اصل میں 3-4 سال پہلے سے میں ان کی تیاری تھی، کچھ کافی حد تک میں نوٹس بنائے ہوئے تھے. تو اب ان سب کو کنسالیڈیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے آپ بہت توجہ سے سنیں. جتنے یہ ایپیسوڈز ہیں یہ میں نے مینشن کی ہے، یہ سب کے سب سنیں. تسلسل تبھی بنتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ سے، یہ شکر اور صبر کے شاید میرا ہے 33 ایپیسوڈ سے، صرف شکر اور صبر. کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ اتنے ایپیسوڈز ہو شکر اور صبر کے. اور ایسے ہی باقی جو ہے وہ خیر وہ قرآن ریپیٹڈ ورسز تو میرا خیال ہے، اور میں نے نہیں دیکھا کسی نے اس پہ کام پہلے کیا. میں بہت کوشش کی کچھ کام ملے، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ نے بس توفیق دی کہ میں نے اس پہ بھی کیا. اس کے 17 ایپیسوڈز ہیں، بے حد اہم ہے. یہ سب سنیں، ایک سے آخر تک سنیں. اور سننے کے بعد اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ مزید اور لیکچرز بہت اپلوڈ ہوں گے. آپ کو انسٹنٹلی وہ اگر آپ نے بیل آئیکن بھی دبایا ہے تو آپ کو وہ پہنچ جائے گا. اور شیئر کریں سب زیادہ سے زیادہ سب کے ساتھ. تو آج کی جو پہلی آیت ہے وہ سورہ نور کی آیت 37 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. دوبارہ پڑھتا ہوں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس کا ترجمہ ہے ایسے لوگ جنہیں نہ غافل کرتی، بہت اہم آیت ہے. دیکھیں، ایسے لوگ جنہیں نہ غافل کرتی ہے سوداگری اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے. یہ کن چیزوں سے غافل نہیں کرتی؟ اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. یعنی یہ چیزوں سے جن کو غافل نہیں کرتی، ان کی سوداگری، ان کے بزنس اور ان کا کاروبار، یعنی ان چیزوں پہ ان کو فوقیت نہیں دیتے. نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کرنی، ذکر اللہ تعالیٰ کا جب وہ ہے تو ذکر ادا کرنا نہیں چھوڑتے. اور زکوٰۃ یہ نہیں کہ مال کم ہو جائے گا، خوب یہ تو بڑی محنت کا ہے، میرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، میرا بزنس نقصان ہو جائے گا زکوٰۃ دینے سے. تو یہ ہے ساری کتنی اہم آیت ہے، ایک ہی آیت میں ساری باتیں بتا دی. اور نہ خرید و فروخت، ایسے لوگ جنہیں نہ غافل کرتی ہے ان کی سوداگری، تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے. اور خرید و فروخت مطلب کہ بازار میں شاپنگ کرتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں وہ بھی چیز ہے، تنبیہ ہے، بڑی شدید تنبیہ ہے یہ کہ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں بازار میں، نماز کا وقت جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. اور نماز قائم کرتے ہیں کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو ڈرتے رہتے ہیں، ان کو ڈر ہے، خوف ہے، ان کو اوہو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے ہمیں بتانا پڑے گا، یہ نمازوں کا حساب ہوگا، زکوٰۃ کا حساب ہوگا آخرت کے دن، اور دنیا میں بھی ہمیں مصیبتیں آ سکتی ہیں. اور واقعی آتی ہیں، یہ نہ کرنے سے دنیا میں بھی مصیبتیں آئیں گی، عذاب آئیں گے. وہ اس دن سے
جس میں الٹ جائیں گے دل اور پتھرا جائیں گی آنکھیں. دیکھیں وہ دن جس میں الٹ جائیں گے دل اور پتھرا جائیں گی آنکھیں، اور یہ وہ قیامت کا دن ہے. اس کے اگلی جو آیت ہے وہ اسی سے تسلسل میں بہت ہے. اگر جو لوگ یہ کریں گے تو ان کا کیا انعام ہے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اجر ان کے لیے کتنا ہے جو یہ کریں گے، جو اوپر بتایا کہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ دیتے ہیں، تو ان کے لیے، ان سب کے لیے بے حساب اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا. ان کے جو سب سے اچھے کام ہیں ان سے بھی بہتر عمل عطا کرے گا اور مزید نوازے گا. اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکوٰۃ سے کم نہیں ہوگی، وہ مزید دے گا آپ کو. دیکھیں، اور مزید نوازے گا انہیں اپنے فضل سے، کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے. اس لیے آپ کا زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوگا، بلکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مزید اس میں اضافہ ہوگا، فضل ہوگا اس میں. دونوں یہ بہت اہم ہے، دونوں ہی تسلسل میں یہ دونوں آیات. تو اس کے بعد سورہ نور کی آیت 56 ہے، اس میں یہ فرمایا بڑی چھوٹی آیت ہے مگر بڑا مکمل مفہوم ہے، اور ایسی ہی مفہوم کی اور بھی قرآن پاک مختلف جگہوں پہ آیات آتی ہیں، اور دونوں کی ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ. میں نے وہی سلیکٹ کی. دیکھیں 3-4 سال پہلے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ یہ آیات جو ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے پہلے، جن میں اکٹھا آتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے نماز پڑھ لی ٹھیک ہے جی اب کافی ہو گیا، زکوٰۃ چھوڑ دیں. زکوٰۃ دے دی، کہتے ہیں جی اب تو کافی اللہ تعالیٰ کا ہم نے جو ہے نا وہ دے دی زکوٰۃ، اب نماز کی کوئی نہیں، معافی ہو جائے گی. دیکھیں اسی لیے میرے ذہن میں آیا کہ شاید ایک وجہ تو یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت تاکید کرنے کے لیے، ایک یہ کہ وہ یہ نہ سمجھے یہ تو کر لو تو اس کی کوئی خیر نہیں، وہ معافی ہو جائے گی. ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ 35 میں نے کاؤنٹ کی تھی، اب یہ اسی وقت 3-4 سال پہلے کاؤنٹ کی تھی، 35 تھی. تو 36 لگا لیں، 3 درجن یہ ایسی آیات ہیں جن میں ساتھ ذکر ہے. یہ ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی، امید ہے کہ رحم کیا جائے گا تم پر. یعنی اطاعت رسول کی، یہ نہیں کہ باقی سب چھوڑ دینا ہے، باقی بھی بہت اہم ہے، مگر فوکس جو ہے جس پر اسپیسیفک مینشن کیا ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے. مگر اس کے بعد باقی جو ہے کام ہے وہ بھی نہیں کہ یہ بس یہ 2 کر لو تو باقی ان کی معافی پر نہیں، وہ بھی ہے. اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے میری اطاعت اور رسول کی اطاعت. مگر یہ ایک آیت ہے جس میں خالی رسول کا بتایا، یہ بھی بہت اہم ہے. یہ نقطہ ہے یہاں پہ کہ رسول کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی ہی اطاعت ہے. اس لیے یہاں پہ جیسے باقی بہت آیات میں آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، تو یہاں صرف رسول کی اطاعت کا بتایا. مطلب یہ کہ رسول کی اطاعت اللہ کی بھی اطاعت ہے. تو بہت یہ اہم آیات ہیں. تو اس کے بعد سورہ نمل جو ہے اس کی آیت 3 ہے. سورہ نمل کی آیت جو ہے وہ بھی شروع قرآن مجید سے ہی ہوتی ہے، سمجھنا، اس کو پڑھنا قرآن مجید. اور یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہے اور یہ بشارت ہے مومنوں کو جو اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہ وہ سورہ نور کی جو 56 آیت ہے اس سے کسی طرح یہ بھی ملتی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے. وہاں ترحمون ہے اور وہاں ہم یوقنون، یہ اس میں فرق ہے. تو جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی آخرت پر جن کا پختہ یقین ہے تو وہی ٹھیک نماز بھی پڑھیں گے اور زکوٰۃ بھی وہی دیں گے اسی ڈر سے. تو بہت اہم ہے یہ بھی، یعنی آخرت کا یقین پختہ اگر ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ بھی پھر آسان ہو جاتا ہے نماز پڑھنی اور زکوٰۃ دینی. یہ مفہوم ہے اس کا، یہ پختہ کریں آخرت کا یقین. اتنا یقین ہو جائے کہ جتنا موت کا ہے ہمیں. یا آگ پہ اگر آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ جلتا ہے، تو اتنا بھی ہو جائے تو بہت ہے، یا اس سے کچھ کم بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا. یعنی جتنا
اس پہ یقین ہو کہ ہم نے حاضر ہونے اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائی جائیں گی موت کے بعد، اور حساب ہوگا ہر ایک چیز کا، پھر یہ کام کرنے بڑا آسان ہو جاتا ہے، آسان ہوتے جاتے ہیں. جتنا یقین وہ پختہ ہو آخرت کے حساب کا، تو یہ اچھے کام، بلائی کے کام کرنے آسان ہوتے جائیں گے، اور برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. یعنی تقوی کی جو ہے وہ زیادہ تقوی بڑھتا جائے گا پھر. تو بہت اہم آیت ہے. تو اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت جو ہے وہ ہے 4 آیت سورہ لقمان کی. تو یہاں بھی جو پہلی دوسری آیت ہے وہ قرآن مجید کا ہی ہے کہ یہ بڑی حکمت والی کتاب ہے، تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. دوسری ہے کہ یہ جو اس پہ فوکس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہی ہیں جن کو ہدایت ملے گی. اور محسنین اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہی کے لیے رحمت ہے، یہ جو محسن احسان کرنے والے. اور پھر چوتھی جو آیت ہے وہ یعنی ان کے تسلسل میں ہی آگے بتایا ہے کہ جو ہے یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید پہ عمل کریں گے، پڑھیں گے، اور اس کی جو ہدایت ہے اور اس کو بھی وہ حاصل کریں گے وہاں قرآن مجید سے. تو یہ وہ لوگ ہیں. کون پھر؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یعنی قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جو دوسروں پہ احسان کرتے ہیں، جو محسنین ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرتا ہے، تو ان کی رحمت سے ہی وہ آگے نماز بھی پڑھتے ہیں. یعنی دیکھیں نماز پڑھنے سے بھی مراحل ہیں پہلے، جو پھر وہی لوگ ہیں جو خضوع اور خوشی سے آتے ہیں نماز پڑھنے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بوجھ لے کے نہ آنا. یہ نماز پڑھتے ہو کہ جو کیا مصیبت پڑ گئی، وہ زکوٰۃ دیتے وقت وہ میرا مال تو کم ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ خیال نہ ہو. یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بس کرنا ہے، پہلی تو یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد جی نہیں، اس کے تو کم نہیں ہوگا، اس سے تو ہر چیز پڑے گی. اجر آخرت کا تو ہے، دنیا میں بھی بڑے فائدے اس کے. تو یہ چیز انسان کے ذہن میں ہو تو یہی ہے. پھر آپ کوئی خشوع جب پڑھتے ہیں نماز تو دھیان سے ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں. تو اس کا ترجمہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو بہت اہم یہ بھی آیت ہے. اور اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت، کتنی اہم آیات ہیں، کتنی اہم آیات ہیں کہ ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ دونوں کتنا فوکس. تو یہ 33 نمبر آیت ہے، 33 بڑی اہم ہے یہ بھی آیت. یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے، بیویاں اور گھر والے، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے. تو یہ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ کیا ہے اس کا مفہوم. تو یہ ہے اور ٹک کر رہو اپنے گھروں میں، یعنی اپنے گھروں میں رہو، اور نہ دکھاتی پھیرو اپنی زینت اور سجدج سابق دور جاہلیت کی طرح. جیسے جاہلیت اسلام سے پہلے تھی تو ویسے اب آپ نہیں، اب آپ نبی کے بیوی ہو، نبی کے گھر والے ہو. تو اس لیے آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہے کہ لوگ کفار ہمیشہ طاق میں ہوتے تھے کہ کوئی ایسی ملے نعوذ باللہ، کوئی جس پہ وہ پھر دوسروں کو جو ہے نا وہ اکسا سکیں، دیکھیں نبی کے گھر والیاں تو ایسی ہیں تو ایسے. تو اس لیے بہت ان کو ایکسٹرا کیئرفل رہنے کا کہا کہ آپ مختلف ہیں باقی عورتوں سے، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ پابندیاں ہیں تاکہ کفار کو کوئی موقع نہ ملے ان کے ہاتھ میں جی اوہ نبی کی بیویاں تو ایسی ہیں تو ان کے گھر والی تو ایسی ہیں. اور قائم کرتی رہو ان کو. اب نبی بیویوں جو ہیں یا گھر والے جو ہیں ان کو آگے کیا کہا؟ یہاں تک تو ہو گیا کہ گھروں میں بیٹھی رہو اور اپنا سج دج کے اور ایسے باہر نہ نکلو، اور جیسے دور جاہلیت میں نکلتی تھیں آپ.
تو اور اسپیسیفک جو اور مینشن ہے اسپیسیفک، اور قائم کرتی رہو نماز اور دیکھتے کہ نبی کی بیویوں کو وہ تو پڑھتی ہی ہوں گی، مگر اتنی تاکید، اتنی تنبیہ اور اتنی تاکید، اللہ نبی کی بیویوں کہاں چھوڑتی ہوں گی نماز، ہو تو سوچ بھی نہیں سکتا، اگر ان کو بھی اس پہ ٹکے رہنا، جیسے وہ ٹکے رہنا گھر پہ، تو اس پہ بھی جو پڑھ رہی ہو تو اس پہ ٹکے رہنا، یا اس کو بھی اپنا خضوع اس میں اضافہ کرو، اس میں بڑھاؤ، اور دیتی رہے ہو، اور نماز جو ہے وہ پڑھتی رہنا، اور دیتی رہو زکوٰۃ، دیتی رہو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ دیکھیں یہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کہا، تو سورہ نور کی جو نہیں، سورہ نمل کی جو آیت جو میں نے پڑھی تھی اس سے پہلے، اس میں یہ تھا کہ نہیں، سورہ نور کی 56 آیت، اس میں یہ تھا کہ صرف رسول کی اطاعت ہے، اس کو وہاں سے یہ مطلب میں نے دیکھا کہ نو، اس آیت سے تو بالکل واضح ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اس آیت میں دونوں ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، باقی اور جو امور ہیں اور جو احکام ہیں یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے گندگی اے نبی کے گھر والوں، اور پاک کر دے تمہیں پوری طرح۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ آپ تو پہلے ہی پاک ہو، مگر اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وہ اور میں پاک کر دوں، اور پاک کر دوں، اور پاک کر دوں آپ کو۔ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت تھی اور برکت تھی نبی کے گھر والوں پہ، کہ وہ تو پاک ہی تھیں، مگر یہ ہے کہ مزید تاکید ہمارے لیے، اصل میں یہ تاکید ساری جو ہے ان کے لیے تو تھی، مگر اصل میں ہمارے لیے ہے کہ نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ ایسے بڑی سختی سے تنبیہ کر رہا ہے کہ ایسے نماز اور پابندی کرنے زکوٰۃ کی، تو اور دوسری جو اطاعت ہے اللہ کی اور رسول کی باقی کام میں، تاکہ پاکیزگی اختیار ہو، تاکہ تقوی اختیار کرو، تقوی آپ کا بڑھے۔ تو کتنی تاکید اصل بھی ہمارے لیے بہت زیادہ، ان کے لیے تو الحمدللہ بہت ماشاء اللہ پاک صافی تھی سب۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے سورہ، اچھا اس میں نے جو تفسیر کچھ لکھی ہے، ویسے میں نے بتا ہی دی ہے تفسیر، تو بہرحال میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہدایت فرما رہا ہے کہ اب اپنے گھروں میں ہی رہو، اور پہلے کی طرح زینت اور تجمل کر کے جو ہے وہ باہر نہ نکلو، یعنی سجدہ کے جیسے کہا کہ باہر نہ نکلو، اور خاص تاکید کرو نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی، اور اللہ اور رسول کی اطاعت، باقی معاملات میں بھی اطاعت کرنی ہے، تاکہ اللہ تمہیں مکمل پاک صاف کر دے۔ یہ سب مسلمان عورتوں کے لیے نصیحت اور ہدایت ہے کہ وہ بھی ان کاموں کی پیروی کرے، یعنی مسلمان، یعنی ہماری جو عورتیں ہیں جو بھی، تو اصل تو ان کے لیے اب نصیحت اور ہدایت کہ یہ تم بھی ایسے ہی کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کرے خود جسم کی تطہیر اور روح کی اور دل کی اور آپ کی اندر کی جو پاکیزگی ہے آپ کا، وہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ کر دے تاکہ آخرت میں آپ کے لیے جگہ بن جائے۔ تو اس کے بعد سورہ فاتر کی ہے آیت 29۔ سورہ فاتر کی آیت 29 میں یہ فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بہت اہم آیت ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ واقاموا الصلاۃ، نہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اس کا ترجمہ، یقیناً جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی، یعنی پہلی چیز یہ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے انہیں، چھپا کر اور علانیہ طور پر بھی،
اور وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کی کہ جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے۔ کتنی اہم ہے، کتنی اہم، کتنی 4-5 باتیں بہت اہم بتائیں کہ پہلی چیز تو قرآن مجید پڑھو، سمجھو اس کو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ جیسے میں نے یہ جو ہے نا آیات نکالی جس میں نماز اور زکوٰۃ کا اتنا فوکس ہے، تو ایسے جو ہے نا اس کو پڑھنا، سمجھنا، اور پھر نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا قائم کرنا کا مطلب ہے کہ وقت، آداب جو بھی ہیں، وضو کے آداب ہیں، وضو کی شریعت کے مطابق جو وضو کے ہے واجبات، اور پھر نماز جو ہے خشوع خضوع اور وقت کے اوپر پڑھنی اور فوکس کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس مال میں سے خرچ کرو جو میں نے تجھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مال ہی تمہارا نہیں، میں نے تجھے دیا، اس میں سے بھی تھوڑا سا نہیں دینے کو تیار۔ بڑی تنبیہ ہے یہ، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم تو پڑھ کے ایسے چلے جاتے ہیں، آگے آگے نکل جاتے ہیں، کہا ہاں ٹھیک ہے جی اللہ نہیں دیا ہوا ہے، ہم کب کہتے ہیں اللہ نے نہیں دیا ہوا، مگر مقصد یہ ہے کہ کچھ احساس کرو، کچھ خیال کرو، یہ مال میں نے تجھے دیا ہے، اس میں سے بھی تھوڑا سا دینے کو تیار نہیں، ایسے اس کو سمجھو۔ یہ نہیں ہاں جی وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے جی، ہم کب انکاری ہیں ایسے۔ یہ رویہ نہیں صحیح، رویہ یہ ہے کہ یہاں ڈرو کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ میں نے جو دیا ہے اس میں سے بھی دینے کو تیار نہیں ہے، یا پورا نہیں دینے کو تیار، یا اس میں بھی تجھے ہوتا ہے کہ میں مال گھٹ گیا میرا اور میرا نقصان ہو جائے گا، یا یہ خیال پیدا ہوتا ہے جب زکوٰۃ دیتے ہو تو یہ ہے مطلب اس کا۔ اور چھپا کر بھی دو تب بھی ٹھیک ہے، افضل ہے، مگر مگر تکبر نہ ہو، بڑائی کے لیے نہیں ہے یہ کہ میں اپنی ثقافت دکھانا کسی کو کہ میں بڑا امیر ہوں یا میں بڑا سخی ہوں، یا وہ تو پھر آپ کا ضائع ہو جائے گا آپ کا دینا بھی۔ تو صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ یہ غریبوں کا حق ہے اس لیے دینا ہے، ان کا حق ہے، یہی سمجھو اس پہ میرا حق ہی نہیں ہے، میرا حق ہی نہیں بنتا یہ رکھنے کا۔ میں اگر رکھوں گا اپنے خود کھاؤں گا تو میرے پہ حرام ہے، اولاد کو کھلاؤں گا تو ان پہ حرام ہے، لباس آپ کا حرام ہو جائے گا، آپ کا باقی اور جو چیز اس سے لوگے تو وہ بھی حلال نہیں رہتی، یہ بالکل پکا، پوچھ لیں کسی اور مفتی سے پوچھ لینا۔ اس لیے نکالنا، پیوریفائی کرنا، زکوٰۃ دینا، اپنے مال کو پیوریفائی تو کرو پہلے، اپنے استعمال سے پہلے پیوریفائی تو کر لو تاکہ آپ حلال مال استعمال کریں۔ تو پھر یہ کہا کہ یہ توقع بھی رکھتے ہیں وہ کہ اس سے کم نہیں ہوگا ہمارا مال، یہ بہت بڑی تجارت آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جگہوں پہ کہا کہ تو آپ قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں جو بہت بڑھا چڑھا کے دے گا اس کا۔ پھر تو یہاں بھی ہے کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اس سے خسارہ ہوگا آپ کو اور آپ کا مال کم ہو جائے گا، بڑی شدید تنبیہ بھی ہے اس کی، یہ نہ سمجھنا، زکوٰۃ دے کے بھی کرتا ہے اوہو آج تو میرا اتنا کم ہو گیا، اوہو یہ تو سال کے بعد میرا اتنا نکل گیا، نہیں کہو شکر ہے اللہ تعالیٰ توفیق دی، اللہ تعالیٰ توفیق دی کہ میرے پاس تھا میں دے، اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرو، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی دینے کی کسی کو۔ تو یہ ہے مطلب، تو اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، کہ نماز اور زکوٰۃ پہ بہت ہی زیادہ فوکس کریں، اگر پہلے کبھی چھوٹ گئی ہیں تو کفارہ ادا کریں دونوں کا، زکوٰۃ پہلے نہیں دی تو آپ دے دیں، حساب تقریباً ہی کر کے دے دیں، پورا نہیں ہوتا تو جیسے بھی، مگر بالکل جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ڈرتے رہو، جو آخرت سے ڈرتے ہیں تو وہی دیں گے، جو آخرت کا جس کو ڈر نہیں، حساب کا ڈر نہیں تو وہ نہیں دیں گے۔ تو نماز پڑھنی بھی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے جن کو آخرت کا نہیں، حساب کا ڈر، جن کو ڈر ہوگا ان کے لیے نماز بھی آسان ہے، ان کے لیے زکوٰۃ بھی آسان ہے، ان کے لیے باقی بہت آسان ہوتے جاتی، مگر آخرت کا ڈر، آخرت کے حساب کا ڈر جن میں ہو ان کے لیے یہ سب اعمال آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کوئی ایسا عمل نہیں آپ کو بتایا جو آپ کی طاقت استطاعت سے، آپ کی قوت سے زیادہ ہو، بڑا ہو، نہیں اس کے، مگر وہ شرط یہی ہے کہ آخرت اور حساب کا ڈر جن میں۔ تو وما علینا الا البلاغ مبشر محمود شاہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا توفیق دے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اگلے اور ایپیسوڈز بھی آئیں گے تو آپ کو انسٹنٹ نوٹیفیکیشن، اور لیکچرز بھی آئیں گے اور تفسیر بھی آئے گی تو آپ کو فوری طور پہ مل جائے تو آپ سن سکیں۔
اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اپنے زیادہ سے زیادہ۔ دیکھیں صدقہ جاریہ ہے، کتنے لوگ سنیں گے، جتنوں کو بھیجیں۔ اگر آپ کے 200 400 500 بھی کانٹیکٹس ہیں، سب اگر آپ کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا بھی ہے تبھی لگائیں، بھیجیں۔ دیکھیں میں 5 کو شاید 100 200 150 میرے بھی کانٹیکٹس ہوں گے، 5 کو میں بھیجتا ہوں تو کتنا میرا ٹائم لگتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ بھی آدھا گھنٹہ لگا لیں، 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، تو اپنے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں، آپ کے فیس بک ہے، سوشل میڈیا وغیرہ گروپس ہیں، سب کو بھیجیں گے، کسی کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ یا سننا ہی ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کو سننا ہے، یہ ساری قرآن کی آیات ہیں، سننا ہی عبادت ہے، سننا ہی بڑی اس میں اجر ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ مبشر محمود شاہ، مع السلام۔